الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ سورۃ الناس، سورہ ناس اور سورہ فلق، یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں، اور جب ان کے ساتھ تیسری سورہ سورہ اخلاص ملا لی جائے تو ان کو معوذات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے۔ یہ تین آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفات بیان ہوئی ہیں کہ ایک بندہ طاقتور سے پناہ چاہتا ہے تو حکم ہے کہ اپنے رب کی، مالک کی، الہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ چاہو، اس کو طلب کرو۔ رب کون ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے شر سے کون محفوظ نہیں ہے، کون کس کو تکلیف دے گا، کون شریر ہے، کون شیطان ہے۔ تو اس رب کی پناہ میں آ جاؤ، اس کو طلب کرو۔ دوسری صفت کہ ملک الناس لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، یعنی جو اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، اس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، تو اس بادشاہ سے طلب کرو، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، لفظ الہ کے مفہوم میں یہ بات از خود شامل ہے کہ جس الہ سے طلب کی جا رہی ہے وہ بچانے والا ہے، وہ تمہاری فریاد کو سننے والا ہے اور اس کی داد رسی کرنے والا ہے۔ تو یہ تین صفات، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ کس چیز سے؟ شریر سے، جو شر پھیلانے والے ہیں، جو شیطان ہیں۔ شیطان یہ ایک کسی کا نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اگر جنوں میں کسی کے اندر شر ہے، برائی ہے، یا کسی کو برائی کی طرف لگانے والا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اگر یہی صفت انسانوں میں پائی جائے تو اس کو بھی شیطان کہا گیا۔ من شر، شر سے، وسواس، وسوسہ ڈالنے والے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے۔ من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ وسوسہ ڈالنا اور پیچھے ہٹ جانا، خناس یہ شیطان کی صفت ہے۔ بیان ہوئی کہ وہ بار بار حملہ کرتا ہے انسان پہ، اس کے اعمال پہ، اس کی نیکیوں پر، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حملہ کر دیتا ہے بندے کی نیکیوں پر۔ کوئی بھی عمل ہے نیکی کا بندہ کرتا ہے تو دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے کہ سوچو یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہو، تمہارا یہ نماز پڑھنا دیکھو لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ یعنی وہ لوگوں کی رضا مقصود کرواتا ہے کہ یہ عمل لوگوں کے لیے کرو۔ نماز پڑھی ہے تو لوگوں کی رضا، کہ لوگ کہیں نمازی ہے۔ صدقہ کیا ہے، لوگوں کی رضا، کہ لینے والا کہے بڑا سخی ہے، دیکھنے والے کہیں بڑا سخی ہے۔ اسی طرح حج کیا ہے، دیکھنے والے کہیں حاجی ہے، حج پہ گیا ہے۔ یعنی کہ ہر عمل میں وہ لوگوں کی طرف تمہارے دل کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہ ہے خناس، کہ حملہ کرنا، پھر چھپ جانا، پھر گات میں بیٹھنا، اور پھر جب موقع ملے دوبارہ حملہ کرنا۔ یعنی نیت جو ہے اس کی ایک مسلمان کو ہر وقت اصلاح کرنی چاہیے۔ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر نیت ہی خالص نہ رہی تو پھر چھوٹا بڑا عمل کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔
چھوٹا بڑا عمل اللہ کے ہاں تبھی قابل قبول ہوگا جب نیت اچھی ہوگی، خالص ہوگی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوگا۔ الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے۔ صدور سینہ مراد دل، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ مرکز ہے کہ جہاں سے بندے کو پھیرا جاتا ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے۔ یعنی مرکز کو اگر تباہ کر دیا جائے تو پھر سارا سسٹم ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ حملہ کرتا ہے، اس پہ وار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئیں۔ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تو دو انصاری صحابی آپ کو مل گئے راستے۔ جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جلدی سے نکلنے لگے، تو آپ نے ان کو روک لیا اور کہا، بتایا کہ یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کہ ہم شک کر سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ یعنی وہ کسی وقت بھی انسان کے دل پہ حملہ کر سکتا ہے، اس کی نیت جو ہے اس میں خلل ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور یہاں پر دیکھیں حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفس کو شیطان کہا گیا۔ شیطان جس کے اندر شر ہے وہ شیطان ہے۔ بندے کا اپنا نفس بھی شیطان ہو سکتا ہے کہ جو اس کو شر کی طرف لے جاتا ہے۔ من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے، من الجنتی والناس، جنوں میں اور لوگوں میں سے، وہ جو شر پھیلانے والے ہیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ معوذات کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ ان کو پڑھ کر ہاتھوں پہ آپ پھونکتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے، یہاں تک کہ چہرے پر، جہاں پر بندہ کا ہاتھ جسم پہ پھیرا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے۔ اور جب آخری آپ کا مرض تھا، مرض الموت، تو اس کے اندر سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک دیتی اور وہی ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتے تھے، برکت کے طور پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بندے کو شفا دیتا ہے۔ اور جو شریر چیزیں ہیں، جو شر پھیلانے والی ہیں، جنات ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، ہر چیز کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صورتوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا یہ مسنون ہے۔ اور چاہے کہ تعویذ گول کر پیا جائے یا اس کو گلے میں لٹکا لیا جائے، یہ چیزیں اس طرح کے کام کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔